اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ آج بھی این سی او سی نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، بڑے بڑے کاروبار بند کر دیے جائیں گے، اور اب صحیح معنوں میں جن لوگوں نے معیشت کو اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ٹھانی تھی، ان کا کردار بھی اب کافی محدود ہو جائے گا۔ ایک بار پھر وہی صورتحال دکھائی دے گی کہ جس کے سامنے ہم آپ محض اللہ تعالی سے فریاد کرنے کے سوا مکمل طور پر بے بس ہوں گے۔ میں صرف یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ شہری حکومت ہو، جناب والا اتنا بتا دیجئے تیاری کیا ہے؟ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر خدا نخواستہ بقول پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کے کہ اگر بھارت والی صورتحال پاکستان میں ہو گئی تو مکمل طور پر شہر کے شہر بند کرنے پڑیں گے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلا رمضان بھی لاک ڈاؤن میں گزرا تھا، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ میں صرف ایک بات یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را اتنا بتا دیجئے تیاری کیا ہے؟ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، فواد چودھری صاحب آپ بھی منسٹری میں رہے، شبلی فراز صاحب آپ بھی منسٹری میں ہیں، اس سے قبل بھی متعدد منسٹرز رہے، جناب والا تیاری کیا ہے؟ کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان نے لوکل سطح پر بنانا شروع کر دیے ہیں؟ ایک سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، 365 دن کے اندر لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ہم پاکستان کو اسپتال نہیں دے سکے۔ مان لیا جی عالمی وبا ہے، مان لیا کہ جی حکومت نے اقدامات بھی صحیح کیے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی ہو۔ میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے تو تنخواہ دار طبقے یا دہاڑی دار طبقے کے لیے حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ صرف اتنا بتا دیجئے۔ کیسے پھیلا، کیوں پھیلا، اس ڈبیٹ میں جاتے ہی نہیں ہے جی۔ کس نے پھیلایا، کیا ہوا، نہیں جاتے اس ڈبیٹ میں۔ پچھلی بار تمام حکمرانوں کی جانب سے یہی بات کی گئی تھی کہ ہماری تیاری نہیں تھی۔ چلے مان لیا کہ پچھلی بار آپ کی تیاری نہیں تھی، لیکن کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کرونا کی دوسری اور تیسری لہر آنے والی ہے؟ آپ ہی اپنے کالر کھڑے کر کے کہا کرتے تھے کہ جناب والا دوسری لہر بھی آئے گی، خطرناک ہوگی، تیسری لہر بھی آئے گی، خطرناک ہوگی۔ تو اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کیا ہے؟ کتنے اسپتالوں کے اندر کرونا کے جو وارڈز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے یا ان کو بڑھا دیا گیا ہے؟ کتنے ہسپتال صرف محض کرونا مریضوں کے علاج کے لیے مختص کیے گئے ہیں؟ کتنی تعداد میں آکسیجن سلنڈرز اس وقت پاکستان کے میڈیکل ڈپارٹمنٹس کے پاس اسٹاک میں موجود ہیں؟ کتنے لوگ اس بات پر بضد ہوں گے اب بھی کہ خدارا حکومت اپنی اس پالیسی کا اعلان کر دے کہ غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے راشن کی تقسیم کے لیے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ میں ایک بات یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر فلاحی تنظیمیں نہ ہوں تو یہ پاکستانی اپنے بال نوچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن ایک بات اور بھی صحیح ہے کہ فلاحی تنظیموں کے بے دریغ کام اور بہترین کارکردگی نے حکمرانوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں۔ راشن بانٹنے کی بات آ جائے گی تو جی ظفر عباس کی شکل دکھائی دے گی، لاشیں اٹھانے کی بات آئے گی تو فیصل ایدھی صاحب دکھائی دیں گے، لنگر خانے کھولنے کی بات آئے گی تو جناب مولانا بشیر فاروقی صاحب دکھائی دیں گے۔ ارے خدا کے واسطے اس کو فلاحی ریاست بنانا تھا، فلاحی تنظیموں کی ریاست بنا دیا آپ لوگوں نے۔ کون ذمہ دار ہے اس صورتحال کا؟ کب تک یہ مخیر حضرات جن کے پیچھے آپ لوگوں نے نیب، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو لگا کے رکھا ہوا ہے، یہ کس طرح فلاحی تنظیموں کو رقوم ادا کریں گے یا ان کو دیں گے کہ وہ راشن تقسیم کر سکیں؟
اور کب تک چلائے گی یہ غریب عوام یہ راشن؟ عید تک تو سب بند ہو گیا. خدا را یہ بڑے بڑے پرچے ہاتھ میں تھما کر صرف اعلانات نہ کریں، عوام کا بھی سوچیں سر. یہ عوام منتظر ہے آپ کی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے حاجی چنزیب خان سواتی صاحب. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم باقی مولوی صاحب. بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کیا ہے بروہی صاحب نے. بہت شکریہ بروہی بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. چنزیب خان صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر چلیں ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کی بھی نظر اتار دی، صوبائی حکومت کی. آپ بتا دیں سر، اگر یہ لاک ڈاؤن ہو گیا آپ کی تیاری کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور جب یہ وبا شروع ہوئی ہے تو اس کا زیادہ تر اثر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف تھا، اور ان ممالک میں جانی نقصان وسط ایشیا سے زیادہ ہوا ہے. مگر اس وقت موجودہ یہ جو لہر، تیسری لہر آئی ہے، اس لہر میں سب سے زیادہ وسط ایشیا میں جو ملک متاثر ہو رہا ہے وہ ہمارے پڑوسی ہندوستان میں جو ہے، جو کل کا فگر ہے 3,15,000. اور چونکہ ہمارا بارڈر نزدیک پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر مزید احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کی جو سب سے بڑی کمزوری اس پوری بیماری کے دوران رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے وہ ویکسین کے اوپر کام کر رہا ہے، ہندوستان ویکسین کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ کو یہ 3-4 مہینے ملے تھے، یہ تیسرا فیز جو آنا تھا، آپ کو پتا تھا کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس ملک کی معیشت، اس ملک کا مزدور جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. صحیح. یہ بے روزگاری لے لیں، ملک کی اکانومی صورتحال اس وقت دیکھ لیں تو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس وقت آج حکومت کو کم سے کم ویکسین کے حوالے سے جو ہے وہ اقدام اٹھانے چاہیے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو چاہے وہ روس سے امداد مل رہی ہو یا چین سے امداد مل رہی ہو، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب کو جب یہ دوسرا فیز شروع ہوا تھا تو کسی صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ ویکسین کے حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کھولنا چاہتے کہ صوبے جو ہے، سب سے پہلے صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم صوبے جو ہیں وہ اپنی ویکسین جو ہے وہ لائیں اور اپنے صوبوں میں جو ہے وہ تقسیم کریں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو اس طرح لے کر چلتے ہیں تو ہمیں FIA کے بہت سارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. آیا کسی بھی حکومت کے لیے سب سے پہلی جو ہوتی ہے اس کی عوام کی جان ہوتی ہے، اس کی عوام کی جان و مال ہوتی ہے. اس وقت آج کل وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے ہم لاک ڈاؤن مزید سخت کریں، اور اس کو سخت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم فوج کو طلب کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ 22 کروڑ عوام ہے، ان سب کو پتا ہے کہ یہ وبا عالمی ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، یا کسی صوبے میں نہیں ہے، یا کسی علاقے میں نہیں ہے. عوام کو سب سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ویکسین شروع ہو رہی ہے، حکومت ویکسین جو ہے وہ دے رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ لگانا نہیں چاہ رہی کیونکہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد اس کی یہ جو چیزیں ہیں نقصان دہ ہیں. تو اس کے اوپر میڈیا اور حکومت کو کم سے کم اویئرنس دینی چاہیے عوام کو کہ جو لوگ 50+ ہیں اس وقت دیکھیں نا، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے 1 سال کے بچے کو بھی جو ہے کورونا ہو رہا ہے. آپ کے 2 سال کے بچے کو بھی کورونا ہو رہا ہے. جس وقت یہ وبا آئی تھی اس وقت کہا گیا تھا کہ 8 سال سے جو نیچے عمر کے بچے ہوں گے ان کے اوپر یہ کورونا اثر نہیں کرے گا. مگر اس وقت یہ تیسرے فیز میں جو وبا آ رہی ہے اس کے اوپر مرکزی حکومت کو، تمام صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے وہ کرنے چاہیے کہ جس کے اوپر عوام کے لیے بہتری جو ہے وہ دیکھیں سواتی صاحب، معذرت کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو آپ نے فرمائی، میرے سوال کا جواب آپ نے اس پوری گفتگو میں نہیں دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ دیکھیں پچھلے سال بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا. 1 سال گزر گیا، 365 دن آپ لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی اس وبا سے نمٹنے کے لیے. آپ کو بھی پتا تھا نا تیسری لہر آئے گی.
نہیں علی، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ اس ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس وقت پاکستان کی کون بیٹھا ہوا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے جی تو آپ نے فیصلے کرنے میں ہم سے مشاورت کرنی ہے. اچھا، صوبوں سے مشاورت ہوتی ہے. سر یہ 18ویں ترمیم کے دیکھیں 18ویں ترمیم کے سپیڈ بریکرز بنائے ہوئے نا آپ لوگوں نے سر، وہ کس مرض کی دبائے؟ میری عرض سن لینا جی. دیکھیں ہر آدمی اپنے منصب کا جوابدار ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور جس وقت اس کا پہلا فیز آیا تھا یہ سندھ ہی تھا، سندھ کے چیف منسٹر ہی تھے کہ جنہوں نے یہاں پر لاک ڈاؤن بھی لگایا اور چیزوں کو ابھی کی بات کر لینا سر، میں ابھی کی بات بھی کرتا ہوں نا. اس کو مرکزی حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. مرکزی حکومت الٹا پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہی تھی. اور پھر جب بین الاقوامی اداروں نے، آپ کے آس پڑوس کے ملکوں نے جب سندھ حکومت کے اقدامات کو سراہا تو پھر آپ کے پنجاب نے بھی اس کی چلے. ویسے چنزیب صاحب تھوڑی سی تشنگی باقی رہ گئی کیونکہ میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے. میں ندیم باقی مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں. ندیم بھائی سر معیشت پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اکثر آف دی ریکارڈ میں ہماری ڈسکشن رہتی ہے. ندیم بھائی اب کیا ہوگا سر، کیونکہ پہلی ستیہ ناس پھرا ہوا ہے؟ سب سے پہلے جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا نا، اس کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ اپنا درد سمجھنے والے شہر کے اندر کتنے ہیں، ویرانی خود کہہ رہی ہے بستی میں گھر کتنے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے سیاستدان عوام کا درد سمجھیں گے، آج کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو کام کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے کہا 1 سال کا وقت بہت ہوتا ہے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں، چاہے کوئی بھی حکومت میں آتا ہے تو اپوزیشن حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہے اور حکومت اپنی انصاف کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. یہ کام ہے، یہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کام کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیجسلیشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے، یہ جو وبا ہے، اس نے تو وائٹ ہاؤس کے اندر بھی چلا گیا. لوگ کہتے ہیں نا جی ماسک کے ساتھ، تو بھائی ادھر تو میں کہتا ہوں مکھی بھی نہیں آ سکتی. کوئی ایک وائٹ ہاؤس جیسے امریکہ کے صدر کو چلا گیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو لگ گیا سب کچھ. بات یہ کہ اب آئے کہ مین مردے پہ ہم آتے ہیں کہ اصل چیز ہے امیون سسٹم. امیون سسٹم مطلب انسان کے اندر وہ آپ غذا اچھی دے رہے ہو، سٹریس نہیں ہو، پھر آپ کے اندر جسمانی طاقت آتی ہے. پاکستان میں 4 لاکھ عورتیں اور بچے میل نیوٹریشن سے مرتے ہیں. 20,000 بچوں کو کینسر ہوتا ہے 1 سال میں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کی عوام کو مضبوط کریں گے پھر جو ہے ملک مضبوط ہوتا ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے. ہم ہیلتھ کیئرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کہتی ہے، یورپ کہتا ہے. ہمارے یہاں پہ اب ایک نیا سسٹم ڈالا جا رہا ہے احساس پروگرام کے نام پہ کہ جی آپ کو فری میڈیکل دیا جائے گا. دیکھیں یہ فری نہیں ہوتا، یہ آپ کو پالیسی لینی پڑتی ہے. اس پالیسی کی ادائیگی آپ اور میں کریں گے ٹیکس کے ذریعے سے. یہ جو بجٹ بنتا ہے جس کے اندر سکیمز بنتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سکیم ہو، چاہے وہ یلو کیب 1992 میں شروع کیا ہوا آپ کے نواز شریف صاحب کے ہو، یہ سب عوام کے پیسے ہوتے ہیں اور سکیم بنائے جاتے ہیں اور پھر عوام کے اوپر ٹیکسز کا برڈن ڈالا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے اب میں نے اس کی بات کی، اب آ جائیے گھر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جی فری گھر ملے گا. یہ میں سب اس کو مجموعہ طور پہ ہم لا رہا ہوں کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. 1992 میں لاک ڈاؤن لگا ہے، 6 بجے کاروبار بند کر دیا جائے گا، ریسٹورینٹس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، جمز بالکل بند کر دیے گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، پہلی ستیہ ناس، دوبارہ اپنا سوال دہرا دیتا ہوں، ستیہ ناس پھر چکا ہے سر، معیشت میں کوئی بھی خوشحال نہیں ہے. اب کیا ہوگا سر، کیونکہ اب تو سب بند ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ بند ہو گیا معیشت پہ بہت اس کا اثر انداز کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حالات اور مہنگائی بڑھ چکی ہے. پچھلے دور سے آپ اگر کمپیئر کریں گے، انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کو وہ بڑھتے چلے جا رہی ہے. یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب کیا ہے کہ اب ہمیں انتظامات ایسے کرنے ہیں کہ ہم کووڈ-19 کے جو مسائل اب ہمارے لیے پرانے نہیں ہیں. اچھا، آپ نے بات بالکل صحیح کی. اب ہمیں
مطلب ہر کوئی نیا نہیں ہے, سب چیزیں پرانی ہیں. جی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, پلاننگ, صحیح. ویل پلاننگ کے حساب سے, اور آرمی کو لانے کی خدا را غلطی نہ کریں, کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں اسی لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ لیڈر, اگر لیڈر ہی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سنبھال پا رہا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبدالحبیب روحی صاحب میرے ساتھ PMLN سے موجود ہیں. روحی بھائی کیا کہیں گے سر, کیونکہ جو انتظامات دیکھ رہے ہیں یا جو انتظامات خدا نہ خواستہ آگے سنگین صورتحال میں ہونے چاہیے ویسے مجھے دکھائی نہیں دیتے, شاید میرے چشمہ لگا ہوا اس لیے, آپ چشمہ نہیں لگاتے, آپ بتا دیں آپ کو دکھائی دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی علی بھائی, آج جو آپ نے ایک قدرتی آفت جو ہے نا کرونا کے بارے میں ہمیں بلایا, بات یہ ہے کہ ہر دور میں وبا آئے ہے, اس دور کے جو ہے نا حکمران اپنے عوام کو اور پبلک کو اس طریقے سے مدد کیے ہے کہ یہ قدرتی آفات جو ہے نا, دیکھو اس کا مقابلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کو جو ہے نا, اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. حکومت عمران خان کی بالکل فیل ہو چکی ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے. میرے بھائی حاجی چنزیب صاحب نے کہا کہ ہم سندھ میں اس پہ کام کر رہے تھے, مرکز نے ہمیں جو ہے نا, دیکھو مرکز ابھی سندھ میں تمام اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا صوبوں کو آئے. یہ ایک بہانہ ہے. سندھ میں آپ ایسے علاقے میں جاؤ, سکر, لاڑکانہ, جیکم آباد, وہاں اسپتالوں کا حالات دیکھے, اور یہاں پہ پرائیویٹ اسپتال جو ہے نا پیسے کما رہے ہیں, بل بنا رہے ہیں, اور سرکاری اسپتال میں آج تک وزیر اعظم کسی سرکاری اسپتال میں کوئی اپنا وزیروں کا کمیٹی بنا کے یا جوڈیشل انکوائری کیا کہ بھئی عوام تکلیف میں ہے اور عوام کے لیے جو ہے نا کیا طریقہ کار استعمال کرے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی, عوام کو جو ہے نا مہنگائی سے پریشان ہے. پھر اس کے بعد یہ وبا ہے. جی, اگر یہ وزیر اعظم مدینہ کے ریاست کا بات کرتا ہے کہ میں مدینہ کے ریاست کے طریقے سے اس ملک کے اندر حکمرانی کروں گا, تو مدینہ کے ریاست میں ایک بھوکا ہوتا تھا تو اس وقت کے جو ہے نا بادشاہ چین سے نہیں سوتا تھا. اور اس نے اپنا پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہے کہ میں انصاف کروں گا. تو میرے بھائی آپ بتائیں, اس نے لوگوں کے لیے کیا بندوبست کیا؟ اس نے 22 کروڑ عوام کے لیے, چلو ایک طبقہ غریب ہوتا ہے, ایک طبقہ امیر ہوتا ہے, امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں غریبوں کے بھلائی کے لیے. تو اس حکومت نے, اس نالائق حکومت نے, اس کو تجربہ نہیں ہے بالکل کسی. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹے گاؤں سے جو ہے نا, چلو بڑی شہر کو چھوڑے, چھوٹے گاؤں کا یہ مثال دے ہوئے کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں جا کے چند ہزار لوگوں کے جو ہے نا بستی کو, اور یہ جو ہے نا پنجاب کے اندر, چلو پنجاب کے اندر ان کی جو ہے نا صوبائی حکومت ہے. دیکھیں میں آپ کے تبرے کی بڑی قدر کرتا ہوں, آپ کو تبرہ کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے, مان لیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چلیں ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ وبا آ گئی ہے, قرآن درمیان خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں کی حکومت ہوتی تو آپ لوگوں کے اقدامات اور پالیسیز کیا ہوتی, یہ کلیئر کرتے ہیں عوام. دیکھو ہماری پالیسی, ہمارے دور میں بھی جو ہے نا قدرتی آفات آئے. اچھا, دیکھو چنزیب صاحب جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر مسلم لیگ کی رہنما تھے, ابھی 2-3 سال سے پیپلز پارٹی میں گئے. اچھا, تو ہر وبا کے اندر نواز شریف صاحب نے جو ہے نا یہاں پہ قید ہوا تھا جو ہے نا ٹٹا کے, چنزیب صاحب کو پتہ ہے کہ پورا سندھ کے اندر جو قدرتی آفات سے جو ہے نا لوگ پریشان ہوئے تھے, پانی آیا تھا, لوگوں کو فصلیں ختم ہو گئے. تو پنجاب سے جو ہے نا ٹرکے بھر کے ہم لوگ خود جا کے لوگ غریبوں کے لوگوں میں تقسیم کیا. صحیح, تر میں, ٹٹا میں, شکارپور میں, جیکم آباد میں. پھر میری قائد کی جو ہے نا
हुक्म था कि हुकूमत भी करेगा, कोई जो है ना मुस्लिम लीग नून के कारकुन चैन से नहीं बैठना जब तक एक गरीब की जो है ना जी जी। दाद रसी नहीं किए। अच्छा, अब आप बताओ कि इसने क्या किया है। मेरे भाई ने कहा कि अभी तक जो है ना छोटे छोटे मुल्क वैक्सीन के उसमें जो है ना काम कर रहे थे, अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं जी जी। और ये अभी तक जो है ना रो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसके लिए तो ये चले इमरान खान साहब के ऊपर तबर्रा ज्यादा हो गया, जरा मुझे ये बताएं पीपल्स पार्टी वालों से मुतमईन है आप? सिंध के अंदर जो हुआ, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अब अच्छा। सिंध में नहीं रहे, क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? अच्छा, सिवाय लूट कुसूट के पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? और देखो, पीपल्स पार्टी को मियां नवाज शरीफ ने ताकत दिया सिंध के अंदर, मुफाहमत मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को ताकत दी। बिल्कुल ताकत दिया। अगर जब मियां साहब की हुकूमत थी, जी जी, मियां साहब की हुकूमत थी, अच्छा, हम कारकुन कह रहे थे कि मुमताज भुट्टो को दे दो जो है ना गवर्नर, ताकि अच्छा। सिंध की आवाम का भलाई हो जाए। जी जी, लेकिन उस वक्त मुफाहमत थी। अच्छा। जैसे आजकल जो है ना इमरान खान का और जरदारी का जो है ना मुफाहमत है। अच्छा, तो हम कारकुन उस जमाने से भी कह रहे थे कि ये हम पे वार करेगा, आज वही हुआ। अगर इस मुल्क, इस आवाम को इस गजब से निकालना है, इस जी, जी। आफत से निकालना है, तो पीपल्स पार्टी को जो है ना पीडीएम पे वार नहीं करना चाहिए। अच्छा, और पीडीएम के साथ हद भी वक्त है वो रहे, अपना गुनाहों से माफी मांगे। चले ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। रोहित भाई जरा मैं इनका जवाब ले लूं। आवाम परेशान होंगे, बिल्कुल अच्छा, आप जवाब ले जी लो। सवाती साहब कुछ कहना पसंद करेंगे? उन्होंने तो कह दिया सर, आप लोगों को तो ताकत ही हम लोगों ने दी है, आप लोग कहाँ उछल उछल के आ रहे हैं। दूसरी बात सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मैं माजी की बात नहीं कर रहा, आप लोगों ने 1 साल पहले जो किया माजी के औराकों में खंगाल लूंगा मैं। अभी की बता दें, अभी आप लोगों के इंतजाम क्या हैं इस वबा या इस सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो वाली बात ये कि इस वबा के इस सेशन में, ये जो तीसरा सेशन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बैनुल-अक़वामी तौर पे आप देखें कि बरतानिया, सिंगापुर, दूसरे ममालिक ने अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, यहाँ तक कि सिंगापुर ने कि उनका जो अपना नेशनल है वो भी अगर कंट्री से बाहर है, अगर हिंदुस्तान में किसी और मुल्क में, उसको भी आने की इजाज़त नहीं है। हमारी बदकिस्मती आप देख लें कि सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत को कम से कम पहले जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, लोगों को करंटीना करना चाहिए। 14 दिन जो है वो करंटीना गवर्नमेंट रखे, उसके बाद जो आदमी सेहतयाब हो, सेहतमंद हो, उसको जो है वो आने दिया जाए। और बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। अच्छा। और लाएअमल लोकल सटा में बता दें सर। मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले जो है हुकूमत को ऑन बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर आना चाहिए। देखिए, बहुत सारी इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर सियासत की जाती है। ठीक है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं मुल्क के लिए कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे कोई पार्टी एक सीट वाली भी अगर असेंबली में बैठी हुई है, तो उससे भी मशवरा किया जाए। इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बैठकर अगर कोई फैसला करें। देखिए, आप अभी वजीर आजम साहब ऑप्शन ले रहे हैं आर्मी का। जिस वक्त लॉकडाउन होगा, बंद होगा, एक घर के अंदर बच्चे भूखे होंगे, तो वो फिर सारे एहतराम के जो दरवाजे होते हैं, जो पर्दे होते हैं, लोग तोड़ के निकल जाते हैं। जब घरों के अंदर भूख हो, अफलास हो, बच्चे मर रहे हो, माँ बाप मर रहे हो, तो हुकूमत को अगर इस वक्त कोई कदम उठाना है इस कोरोना की वबा से निपटने के लिए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो है एक सेशन बुलाया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस, देखिए ये इंसानी मसला है, ना ये मजहब का मसला है, न ये मसलक का मसला है और न ये सूबों का मसला है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मुश्तरका मसला है। इसके ऊपर वजीर आजम साहब को जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर कोई लायामल तैयार करना चाहिए। अच्छा। और अवाम को जाती तौर के ऊपर अपने जो है वो एहतियात करनी चाहिए। सवाती साहब एक सवाल का जवाब मुझे भी देना ना। चले ठीक है, लॉकडाउन लगेगा, आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई बिलक रहा होगा भूख से, घर में जो है बीमार होंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। सिंध हुकूमत किस मर्ज की दवा है सर? फिर कोई राशन की तकसीम के हवाले से कोई किसी घर पे कोई एक बोरा ही आटे का पहुंचा दे बंदा, या ये आप लोगों ने फलाई तंजीमों के लिए छोड़ा हुआ सब? नहीं, देखें, हुकूमत जहां तक आप कोरोना के हवाले से अगर आप माशाल्लाह सहाफ़ियों और बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, कोरोना के हवाले से
پہلے سیشن سے لے کے یہ تیسرے سیشن تک اگر کسی گورنمنٹ نے کام کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے. رہا سوال کہ فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں وہ فلاحی ادارے بھی آپ کے اور ہمارے ہوتے ہیں. یہ فلاحی ادارے بھی جو لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہوتی ہے, حکومت بھی ہماری ہوتی ہے سر. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک فلاحی ادارہ, آپ نے کوئی فلاحی ادارہ بنایا ہوا ہے تو آپ کو بھی یا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا عوام سپورٹ کرتی ہے تو آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں. اچھا, تو وہ ادارے چیریٹی میں تو اس کو کوئی مطلب ثانی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے, سندھ حکومت کے نمائندے ہیں نا, آپ مجھے بتا دیں کہ سندھ حکومت نے کتنے فلاحی اداروں کو سپورٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آپ جے ڈی سی کو سپورٹ کیا, بالکل سپورٹ. اچھا, سیلانی کو ابھی بالکل سیلانی کو آپ آن لائن لیں ان کو. اچھا, ان کو کیا سندھ گورنمنٹ کی سر چیخ چیخ کے فیصل ایدی صاحب کا گلا بیٹھ گیا, مولانا بشیر فاروقی صاحب انکشاف کر چکے ہیں, ظفر عباس صاحب تو نکلے نہیں ہیں, وہ یہی بولتے ہیں, کہتے ہیں حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اس کا جواب نہیں دیتا ہوں, ان کو ابھی آن لائن لے لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو تنظیمیں, جو رفائی ادارے جو ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کو اگر زمین کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کسی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, دیکھیں تمام کام جو ہے وہ حکومت نے بھی نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ جو ہے ہر آدمی اپنی عاقبت اور آخرت کو دیکھ کر جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے. یہ لوگ قابل تحسین ہیں. ایدی صاحب جیسے یہ پالیسی کون لے کے آیا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ حکومت نے نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں, حکومت بھی کرتی ہے, اور جو صاحب حیثیت ہوتا ہے, دیکھیں آپ ریاست مدینہ کی بات وہاں سے چلے جائیں نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال اسباب زیادہ تھا, تو وہ خرچ کرتے تھے مخلوق کے اوپر نا. آج بھی جن لوگوں کے پاس اگر وسائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گھر کی کفالت کر سکتے ہیں, 10 گھروں کی کفالت کر سکتے ہیں, تو یہ عوام کا پیسہ ہے. 8 اکتوبر کا زلزلہ لے لے, میں خود اس میں شامل حال رہا ہوں, میں نے خود اس میں کام کیا, اور آج بھی جتنی مطلب حیثیت ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. جہاں تک وہ میرے بھائی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی تھی تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سوال گندم جواب چنا نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں جو سیٹیں ہم نے جیتی تھیں اور اب جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, بغیر کسی زور کسی دباؤ کے ہم نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم والوں کو تو ناراض کر دیا نا, ایسی تھوڑی پی ایم ایل این والے شامیانے اکھاڑتے پھر رہے ہیں. میری بات سنیں, یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں, بڑوں کے معاملات ہوتے ہیں. پی ڈی ایم بنائے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جی. آج پی ڈی ایم کے اندر اگر دیکھیں الحاق جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی رضامندی سے ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی آرا کا احترام کیا جاتا ہے اس میں. اگر کوئی پارٹی اس میں بیٹھ کر, چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہے یا بڑی پارٹی ہے, اگر وہ ڈکٹیٹ کر کے چلتی ہے تو وہ اتحاد نہیں چلتے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی ندیم بھائی, سر صحیح معنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مخیر حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کی بنتی ہے, لیکن مخیر حضرات کچھ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نیب اور ایف آئی اے لگ جاتی ہے. اس کا بھی ذرا جواب میں لوں گا ندیم بھائی, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ندیم بھائی, سر بریک پہ جانے سے قبل میں نے سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے, میں چاہوں گا جواب دیجیے گا. مخیر حضرات اپنا پیسہ اگر نکالیں گے بھی فلاحی کاموں کے لیے تو نیب پکڑ لے گی, ایف آئی اے اینٹی کرپشن پکڑ لے گی, تو کیا کریں سر؟ علی صاحب ایک دفعہ ترکی کے سفیر سے ملا تھا, تو گفتگو کے دوران انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں, مچھلی خیرات میں نہیں دیتے. ہمارے یہاں کیوں خیراتی بنا رہے ہیں ساری عوام کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے معیشت کو بہتر کرے, ہیلتھ ریفارمز لے کے آئیں. اگر جناح اسپتال کام کر رہا ہے تو 4 اور جناح اسپتال بنا دیں, مگر یہ تو کہتے ہیں کہ جی جناح کو بھی چھوڑ دیں, پرائیویٹ لے کے آئیں. یہ پرائیویٹ جو ہے دیمک کی طرح کھا جائے گی پورے قوم کو, عوام کو, امیر تر ہوتے جائے گا, اور آخر آ کے پھر کیا ہوگا کہ جی یا غریب رہ گئے یا امیر. آج ہندوستان کی حالت کیوں خراب ہو گئی ہے؟ کورونا تو دنیا بھر میں رہا, غربت ہے وہاں پہ, میل نیوٹریشن ہے وہاں پہ, لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ہے, امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے. آپ کا امیون سسٹم اگر اچھا نہیں ہو تو آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے, آپ بخار سے مر جاتے ہو, کبھی آپ کو کوئی بیماری لگ رہی ہے, صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو 10 اور جراثیم آتے ہیں. یہ ساری ایک پیکج کے تحت آپ کو کرونا سے لڑنا ہے تو پہلے تو انسانوں کو طاقتور کریں. ماسک آپ کیا مردے پہ لگائیں گے تو کیا مردے اٹھ بیٹھے گا؟ نہیں, جاندار انسان کو چاہیے طاقت. یہاں انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دوسرے انسان کو اپنے کندھے پہ اٹھا سکے. انسان کمزور ہو رہا ہے کیونکہ جو 3 وقت کھاتا تھا آج وہ 2 وقت کھا رہا ہے, جو 2 وقت کھاتا تھا وہ 1 وقت کھا رہا ہے, اور جو 1 وقت کھاتا تھا ہو سکتا ہے کہ شاید آج
فاقے سے ہو. ہمیں امیون سسٹم, ہیلتھ ریفارم, ہمیں بزنس کو, اب کیا ہوتا ہے کہ جی امپورٹڈ اکانومسٹ آ جاتے ہیں, جی امریکہ کے بڑے واحد ترین آدمی ہم اس کو لے کے آ گئے, یہ فلاں گورنر امریکہ سے لے کے آیا, فلاں جی یہاں سے آیا. بھائی سارے امیر لوگ سارے فیصلہ کر رہے ہیں, تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیا غریب ہونا کا کیا کوئی جرم ہے؟ آپ پڑھے لکھے غریب آدمی جب آتا ہے نا تو انقلاب آتا ہے, کیونکہ اس نے غربت دیکھی ہوئی ہے. جو تاریخی کے کمرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ اجالے کی کیا قیمت ہے. لیکن ایک بات ہے ندیم بھائی, صحیح معنوں میں جتنی چیزیں ہوں اس میں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی, ابھی جیسے سواتی صاحب نے یہ فرمایا کہ مسلسل مثالیں دی جاتی ہیں برطانیہ کی, ہالینڈ کی اور ایسی دیگر یورپی ممالک کی جو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. وہاں کے اقدامات ہم پاکستان میں رائج کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ آپ وہیں سے امریکہ کا لے کے آئے تھے نا یلو کیب اسکیم, 2 لاکھ کی ٹیکسی تھی, اس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ جی صرف آپ 10% دے, باقی حکومت دے گی. کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی. بینک ان کے جو ہے ٹیکسیاں چھین رہے تھے, لوگ بھاگ رہے تھے. اب یہی بات گھر کے اوپر کرتے ہیں. آپ گھر لے لیں, آمدنی بڑھائیے. آمدنی جب بڑھے گی تو انسان قسط دے گا, ٹیکسی کا بھی, یلو کیب بھی کامیاب ہوگا, گھر کا بھی قسط دے گا. یہاں آمدنی کیسے بڑھے گی؟ انسان کی ایک زندگی رہنا مشکل ہو گیا, بجلی مہنگا, ہیلتھ کیئر آپ کی بیماری ہو گئی تو مہنگی, کھانا پینا مہنگا, بچت کہاں سے ہے؟ روپے کی ویلیو اس وقت ہوتی ہے, اکانومسٹ کہتے ہیں کیش فلو جو ہے نا باقاعدہ چلنا چاہیے, بائنگ پاور ہونا چاہیے. یہاں بائنگ پاور ختم ہو رہا ہے, انفلیشن بڑھتے جا رہے ہیں. ہم امپورٹڈ آئٹمز کو لے کے آ رہے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس امپورٹڈ آئٹمز کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ جو بینکیں ہیں, نیا قوانین بنا لیا کہ اگر آپ جو ہے قرضہ لیتے ہیں بینک سے اور آپ نے وہ قرضہ ادا نہیں کیا تو یہ آپ کی چیز جو ہے کنفسکیٹ ہو جائے گی. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی باہر ملکوں میں بھی تو گھر مارگیج ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں, پر وہاں پہ جاب سیکیورٹی ہے. پاکستان میں آپ پہلے جاب سیکیورٹی دے, پھر آپ دوسری طرف آئیں کہ گھر بھی دے دے قرضے پہ, گاڑی بھی دے دے, سب کچھ دے دے. ہمارے یہاں نہ جاب سیکیورٹی ہے, نہ ہیلتھ ریفارم ہے. کسی قسم کی چیزوں کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں پلاننگ اور ہمارے یہاں فیصلے گھنٹوں میں ہوتے ہیں, وہ بھی بغیر اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں نظر سے نہیں دیکھا کریں, نظریے سے دیکھیں. جی سر, جی سواتی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں بھائی. اصل میں بات یہ کہ ملک دنیا میں وہی ترقی کرتے ہیں جن کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور جہاں روز نئے کارخانے لگتے ہیں. چائنا, سنگاپور آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. حکومت دے قرضہ مگر ہنرمند کو. اچھا, یہاں جو قرضے دیے جا رہے ہیں اس میں سے 100 میں سے 10% جو ہیں وہ میرٹ پہ ہیں, 90% جو ہیں وہ سفارش پہ ہیں یا اس میں لین دین میں ہو رہا ہے سارے معاملات. وہ پیسہ آپ کا جو ہے وہ جا رہا ہے. اب حکومت خود جو ہے اس کے پاس مشینری, ہر چیز, ہر وسائل حکومت کے پاس ہوتا ہے. آپ اس سے ایک ادارہ کھڑے کر رہے ہیں نا, اس ادارے کے اندر جابز دے دیں. صحیح. جو آدمی کام بہتر کر رہا ہے, دیکھیں یہ اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے کہ ایک پان کے کیبل سے 10 سے 12 افراد کا گھر چلا سکتی ہے. صحیح. اس قوم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. جی. مگر اس قوم کو جو رستہ دکھانے والے ہیں بظاہر وہ رہبر ہیں, مگر وہ اس ملک کے سب سے بڑے رہزن ہیں کہ ان کے دائیں بائیں اس ملک کو لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ہاتھ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. عبدالحمید بروہی صاحب, سر اب بات آ جائے گی تو چلیں ٹھیک ہے, اسپتالوں کی بات آ جاتی ہے, تعلیمی اداروں کی. آپ کے دور کے اندر ہی سب سے زیادہ تنقید اسی بات پہ ہوتی تھی کہ سڑکیں بنا رہے ہو, موٹر ویز بنا رہے ہو, اسپتال بنا لو, علاج کے لیے آپ کے لوگوں کو بھی باہر جانا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ اس وقت اسپتال بنا لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی دیکھو, ہمارے دور میں میرے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ کیپ اسکیم جو ہے نا کامیاب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ 100% کامیاب ہو گیا. اچھا. 4 کروڑ لوگوں کو روزگار ملا. جی. اور اسپتال جو ہے نا میاں صاحب نے انقلابی جو ہے نا پروگرام شروع کیا. اچھا. لاہور کے اندر جتنے اسپتال تھے, پورا پاکستان میں جتنے اسپتال تھے, باقاعدہ ان کو فنڈ دیتے تھے. ایم پی اے اور ایم این اے جو ہے نا اس دور میں ہر جگہ, ہر گوٹ کے اندر وہ بالکل اگر 100 گھر تھے تو ایک اسپتال بن جاتا تھا. اچھا. دیکھو ہماری دور جو ہے نا 2 سال 3 سال. سندھ میں کتنے اسپتال تھے جو کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں بنائے؟ لا تعداد. سندھ میں ایک کا نام بتا. ہاں, مثال کے طور پر شکارپور میں ہے,
ایک کا نام بتا ہاسپٹل تو میں نے بتا دیا نا, چھوٹے چھوٹے جو گوٹوں میں جو ہے نا اس میں اسپتال بنایا, کئی اسپتال بنایا. میں کہوں مسلم لیگ نون نے, جو ہے مسلم لیگ نون نے علی بات یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا اکاڈیو جو ہے جی وہ تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. جی سر, میں ایک منٹ ساتھی صاحب آتا ہوں, ذرا ان کا جواب مکمل ہو جائے نا ان کا. علی بھائی میرا دیکھو, جو ابھی میرے بھائی جو ہے نا کہہ رہے کہ ہمدرد جو ہمارے علاقے منگو پیر میں ہے, جی اس وقت جو بھی مریض وہاں پہ جائے گے, میں پرسوں ہو کے آیا ہوں, اچھا 50 ہے, 60 ہے, 100 ہے, 150 ہے, اسی وقت اس کا فری جو ہے نا تمام ٹیسٹ ہوئیں گے, دوا اس کو فری مل رہے, لوگوں کو پریشانی نہیں ہے. دیکھو ہر جگہ میں ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, جی ان کے اوپر چیک بیلنس ہے. اچھا, جو اس کا ملازم صحیح کام نہیں کرے گا وہ اس کو نوکری سے نکالے گا. لیکن بروئی صاحب سر جان کی امان کو ایک بات بولوں, میری نالج میں نہیں ہے سر کہ میاں صاحب نے کوئی اسپتال یہاں سندھ کے اندر بنایا. نہیں تو آپ کے نالج میں نہیں ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے نا. جی اور اگر آپ کی نالج بہت زیادہ ہے سر تو یہ میرا قصور ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم سندھ کے, میں کس گوٹ کا نام لے لوں کہ جو ہے نا آپ وہاں میرے ساتھ چلو, قاضی پٹی میں چلو شکارپور کے اندر, اچھا آپ روستم میں چلو. جی دیکھو اس زمانے میں مہر صاحب جو ہے نا ہمارے پارٹی کے جو ہے نا کئی اسپتال ان لوگوں نے بنایا. اچھا, اب میرے بھائی نے بولا میں آپ میرے ساتھ وزٹ پہ رکھو ایک دن جو ہے نا, کیونکہ شاید سواتی صاحب کی بھی نالج میں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سندھ میں, کیونکہ ان کی تو حکومت ہے, ان کو تو پتا ہوگا. صاحب کے نالج میں ہے. اچھا, 2-3 سال سے پیپلز پارٹی میں ہے نا. اچھا, تو اس وجہ سے وہ پرانے بات بھول گئے, انجان بن رہے. بالکل انجان نہیں, بھول گئے. اچھا, بھول گئے. سواتی صاحب نے, یہی سواتی صاحب نے میاں صاحب کے دور حکومت میں کئی راشن اس نے تقسیم کیا ہے. پوچھو اس سے آپ نے تقسیم کیا ہے نہیں کیا ہے. جی تو پھر تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا پیپلز پارٹی, میں وفاقی سطح پہ کہہ رہا ہوں, ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہا. چلیں بسم اللہ کریں آپ. آج کا پیپلز پارٹی, جب بھٹو صاحب کا دور کا پیپلز پارٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی منسٹر کراچی میں نہیں بیٹھے گا, پورا سندھ کا دورہ کریں گے. جہاں پہ کوئی جو ہے نا کسی جگہ سے اگر شکایت آئے گا تو اس کا منسٹر جو ہے نا وہ منسٹری ختم ہوئے گا. اچھا, اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو تنبیہ کرتا تھا کہ بھائی آپ ان سے ہر ہفتہ میرے کو رپورٹ دے دو. جی اور آج جتنے منسٹر ہے کراچی کے اندر, میں آپ کو دکھاؤں گا, سندھ کو تم چھوڑو, آپ چلو ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر وزٹ پہ. اسکول جو ہے نا خالی ویران پڑے ہوئے ہیں, اسپتال ویران پڑے ہوئے ہیں. رورل ہیلتھ سینٹر ہمارا منگو پیر کا جو ہے نا اسپتال ہے سندھ کو, ابھی ناصر شاہ صاحب کے اس نے کہا تھا کہ دن رات کدھر ہے, آپ ان کو دیکھو, آپ ایک ٹیم بناؤ. اچھا, آج آپ کے توسط سے میں ان کو جو ہے نا سینکڑوں اسکول اور سینکڑوں اسپتال جو ہے نا نہیں دکھایا, جو ویران پڑے ہوئے ہیں نا. جو چور کا سزا ہے وہی سزا میرے کو دے دو. نہ تو یہ اپنا غلطی تسلیم کرے. جی چور کو تو سزا ملی نہیں, بڑے کون سا بڑا چور آج چھوٹ گیا. مقصد یہ ہے شہباز شریف آج چھوٹ گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے, جی سواتی صاحب وہ کہہ رہے چور کی سزا مجھے دے دینا اگر میں دکھاؤں نہ کہ ویران پڑے. دیکھیں علی بروئی صاحب, آپ کو میرا ایک چیلنج میری فرمائش پہ آپ بھی کر دیں سر کہ وہ اسپتال دکھا دے جو انہوں نے بنائے, پھر جو چور کی سزا وہ آپ میری بات سن لیں. پولیٹیکل پارٹیوں کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور عوام کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے, اور الیکشن میں اس کا ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. میرا سر بہت پیچ لیا سر, یہ بک گیا ہے کہ ابھی جو ضمنی الیکشن سندھ میں ہوئے ہیں, جی اگر پیپلز پارٹی کی کارکردگی نہ ہوتی تو وہ جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ نہ لیتی. اچھا, تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے پاکستان میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, جی اس میں سے سب سے زیادہ ووٹ یہاں سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی. سر عوام اعتماد کر رہے ہیں, کچھ عوام کی امیدوں پر بھی اتر گیا نا. اعتماد کر رہی ہے تو عوام ہمارے کام پہ اعتماد کر رہی ہے, عوام ہمارے جو خدمت ہے اس کے اوپر اعتماد کر رہی ہے. ان کے اوپر کیوں نہیں کرتی؟ نہیں, آپ ایک کام کا حوالہ دے دو. وہ تو کھلا چیلنج دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر میں اسپتال اور اسکول ویران نہ دکھا دوں تو جو چوز کی سزا وہ ان کی. آپ بھی کوئی چیلنج کر دینا اس قسم کا. علی بھائی, یا راہ پہ 3 سال میں ایک چیلنج تو بنتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ یا راہ پہ جانا یا وہاں پہ جانا. اچھا علی بھائی, میرے یہ کیا دیکھو کیا چیلنج دوں گا, نہیں چیلنج کیا, تکبر نہیں کرو. میں آپ کو سیاسی کارکن کنزیب صاحب, آپ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ. اچھا,
चलो मेरे साथ जो चोर का सजा है वो मेरे को, मैं आपको पूरा रूरल एरिया दिखाऊंगा। जी जी जी, देखो आप जन्ना अस्पताल और ये जो है ना कार्डियो और किडनी, आप चलो बाहर ना, किडनी सेंटर कितने पूरे स्कूल पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, कितनी स्कूल है जना में पूरे कितनी पाकिस्तान से अस्पताल लोग आ रहे हैं, कहाँ है पंजाब आपकी में हुकूमत? इस्पात का कोई अस्पताल आप कह रहे हो वोट ठीक है जी, नदीम भाई सर वन लाइन में दे दें सर, क्या कहेंगे सर? एक मिनट ना, जी जी, अब ये कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा वोट लिया है। अच्छा देखो मैंने पहले अर्ज किया कि मियां साहब की मुफाहिमत की वजह से आपने सिंध फतेह किया। अच्छा चले ठीक है आज जी, नदीम भाई 249 में इलेक्शन हो मैं रहे हैं ना, मसला हल कर देता हूँ। मैं आप दोनों का 249 में इलेक्शन हो रहे हैं ना, जी। हम दिखा देंगे आपका चले ठीक है सर, दिखा देंगे आपको वो जी। ये अवाम का जो सवाल है सर, वो जरा मैं इनसे शॉर्टली कर दीजिएगा। शॉर्ट पे में जी, हाँ, करो। जब मसला आया था लियाकत अली खान साहब ने अपना बंगला दे दिया था दिल्ली में, और जो आज भी पाकिस्तान हाउस है। अब हम मसले में हैं, मुल्क में टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ये तमाम पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान सर, ये मुस्लिम लीग, हुक्मरान किसी को नवाज, बुखार ना दें PTI, अपना, ये आप क्या तमाम बात अपने कर रहे हैं? सिर्फ लैंड क्रूजरें भेज दें जो कि अच्छा। 4-4 करोड़ हैं, जितने चलें, एमपी ठीक है, एमएनए, जी, जी। तो फिर हमारे यहाँ टैक्सेस कम हो जाएंगे और सुजुकी कल्टस में चलना सीख लें। अच्छा। हम कहते हैं मौलवी गरीब साहब। मुल्क है, इनके मेम्बरान को देखते हैं, एमएनए एमपीए लैंड क्रूजर जो 4 करोड़ की है, इनके देखते हैं 4 करोड़ की ठीक है। पीटीआई वाले भी 4-4 करोड़ के, जस्ट जी। इतने करोड़ों अवाम के पैसे जमा हो कंक्लूड जाएंगे। कर दीजिएगा सर, टाइम खत्म हो गया। कल्टस में आना शुरू कर दें। देखें जी, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपकी बात बजा है, अल्लाह पाक ने जिसको दिए उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी चीज से हो, इस वक्त मुल्क और आवाम जिस हालात का शिकार, उसमें हर आदमी को निकल के चले ठीक है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे नदीम बाकी मौलवी साहब, एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। रोहित भाई सर फाइनल कमेंट दे रहे हैं, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। फिर क्या कहेंगे सर? वो फिर दोबारा यही बात बोल रहे हैं, क्या? फिर दोबारा यही बात बोल रहे हैं सर कि अब जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो अच्छी नहीं है और आप लोगों के ऊपर तनकीद ज्यादा बनती है। नहीं, हमारे जरा क्विकली बता दीजिए। हुकूमत ही कहीं नहीं है यार, तनकीद करे, क्या? अच्छा। उनकी लेकिन हुकूमत कहाँ पर है कि आप वो ईमानदारी से बेचारों को कहो, तनकीद ये कर रहे हैं? तज्जिया निगार है मौलवी साहब, आज 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं कि मियां साहब के दौर हुकूमत में हम चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोहित साहब पीएमएलएन से मेरे साथ मौजूद थे। सूरत हाल अच्छी नहीं है, हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। मामला कल भी यही उठाऊंगा, परसों भी यही उठाऊंगा कि तैयारी क्या थी खुदारा आवाम को बता दिया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।